بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی انجینئر ایک پاکستان کے مشہور انجینئر صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ان کا ایک کلپ مجھے ملا جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو قرآن و حدیث کے ترجمے کے لیے کسی تفسیر، کسی ترجمے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ترجمے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عربی کی عبارت اٹھائیے، گوگل ٹرانسلیشن میں ڈالیے اور آپ کو صحیح ترجمہ مل جائے گا۔ تو پہلے آپ یہ سنیے جو وہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں گوگل ٹرانسلیشن کیسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ واقعی وہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ اگلی دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جی انجینئر صاحب نے وہ ترجمہ ایک حدیث کا غلط کر دیا ہے۔ میں نے کہا انجینئر صاحب کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، آپ وہ عربی کے الفاظ اٹھائیں، گوگل آن لائن ٹرانسلیٹر اویلیبل ہے عربی ٹو انگلش، وہ زیادہ بہتر ترجمہ کرتا ہے۔ اچھا جی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر عربی متن کو ڈال سکتے ہیں، عربی کے الفاظ ڈال دیں اور جو وہ ترجمہ کرے گا اس پر بھروسہ کر آپ بات سمجھ لیں۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو ہے ابھی اس کا ایک مظاہرہ کروں گا گوگل ٹرانسلیٹ کا۔ میں گوگل ٹرانسلیٹ کو یوز کروں گا اردو ٹو انگلش، اور اس اردو ٹو انگلش کے لیے جس میں نے جو لفظ منتخب کیا ہے وہ ہے مافی الضمیر، اور میں مافی الضمیر گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر ڈال رہا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ یہ گوگل ٹرانسلیٹ اس کا انگلش میں کیا ترجمہ کر رہا ہے۔ میں نے اردو ٹو انگلش اس لیے کیا کہ بات آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیں مافی الضمیر کا مطلب ہوتا ہے دل کی بات، اور گوگل ٹرانسلیٹ اس کا ترجمہ کر رہا ہے فارگیونیس، جس کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، معافی طلب کرنا، یا اس طرح جملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے، لیکن معافی اس کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ کہنے والا، تحریر لکھنے والا کہنا کچھ اور چاہ رہا ہے، پیغام کچھ اور دینا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ معافی طلب کر رہا ہے۔ تو اس گوگل ٹرانسلیٹ کو یوز کرنے سے آپ دیکھیے کہ معنی و مفہوم کتنے بدل جائیں گے، اور آپ بات کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی اور بالکل غلط ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گوگل ٹرانسلیٹ ہر چیز کو غلط کرتا ہے، وہ ہر چیز کو غلط نہیں کرتا، بہت سارے ترجمے صحیح بھی کر دیتا ہے، لیکن کہیں غلط بھی کر دیتا ہے، اور غلط کرنے سے کتنا بڑا اثر پڑ جاتا ہے ترجمے کے اوپر، اتنا بڑا اثر پڑ جاتا ہے کہ معنی و مفہوم تمام کے تمام تبدیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کے آگے جواب دہی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس طرح کی بچکانہ حرکتوں کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر گمراہی کے سوا نتیجہ کچھ اور نہیں نکلے گا۔ تو مرزا صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ بھائی وہ اپنی اس غلطی پر جو ہے، اپنی اس غلطی کا، اپنی اس کم علمی کا اعتراف کریں اور کہیں کہ ہاں جی ان سے غلطی ہو گئی اور ایسا نہیں ہوتا ہے، یا پھر وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات کریں، اور اگر وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی انہی کے انداز میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ انجینئر تھے، شاعی کوئی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔